محترم و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک موضوع جو تیار کیا ہے اس کا عنوان ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ اس پرفتن دور میں ہم لوگوں نے اس طرح کہہ لے کہ انٹرنیٹ نے ہمیں کیا دیا اور ہم سے کیا لیا، اس فتنے کے متعلق ناچیز چند گزارشات پیش کرے گا، کیونکہ کچھ دن قبل ناچیز کا بھی اس انٹرنیٹ واٹس ایپ وغیرہ کے ساتھ، فیس بک وغیرہ کے ساتھ تعلق رہا، اور آج انشاءاللہ العزیز ناچیز سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ جل وعلا اس کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جان کر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام کر، صوفیہ اکرام بزرگان دین کا دامن تھام کر قبلہ حضرت صاحب کے صدقے آج انشاءاللہ ناچیز سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس منحوس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے، جو ہمارے بزرگان دین کا طریقہ ہے، اسی طریقہ کے مطابق ناچیز کو اور جو سامعین ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرمائے اور کامل ایمان والی زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ دوست احباب، یہ فتنے کا دور ہے اور اتنا فتنہ یہودیت کا چھایا ہوا ہے، اتنا فتنہ چھایا ہوا ہے، اتنا فتنہ چھایا ہوا ہے کہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں سیلاب آ جائے تو جب سیلاب آتا ہے اس میں قسمت والے ہوتے ہیں جو محفوظ ہو جاتے ہیں، وگرنہ سیلاب جو ہے وہ جانی بھی نقصان کرتا ہے، مالی بھی نقصان کرتا ہے، لوگوں کے مکانات، جانور، درخت، چرند پرند، جہاں بھی سیلاب آتا ہے وہاں کی جو سرزمین ہوتی ہے اس کو بنجر کر کے برباد کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یہود نصارہ کا فتنہ یہ اس سیلاب سے بھی خطرناک ہے، اس سیلاب سے اتنا خطرناک ہے کہ وہ بنجر زمین جو ہوتی ہے وہ کبھی نہ کبھی پھر آباد ہو جاتی ہے، بنجر زمین کبھی نہ کبھی پھر آباد ہو جاتی ہے۔ مگر یہودی کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو اس فتنے کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، جو اس فتنے کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اس کا ایمان بھی گیا، جان بھی گئی، سبھی کچھ اس کا برباد ہو جاتا ہے، نہ عقل رہتی ہے، نہ ایمان رہتا ہے، نہ بڑے چھوٹے کی پہچان رہتی ہے، نہ حیا رہتا ہے، نہ غیرت رہتی ہے، نہ ادب رہتا ہے۔ اس کو صرف وہ ایک واحد ایک مجسمہ بنا رہتا ہے، وہ ایک پتلا ہوتا ہے، دیکھنے میں تو انسان نظر آتا ہے مگر اندر سے وہ خالی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہودی کے فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو اس کے فتنے کے سیلاب میں جو چلا جائے، فتنے کے سیلاب میں چلا جائے، وہ اس طرح برباد ہوتا ہے اور بچتا وہی ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل ہو، خاص فضل ہو اللہ تبارک و تعالی کا، وہی بچتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ اسے عطا فرماتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، کہ جس شخص سے اللہ تبارک و تعالی بھلائی چاہتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور جو شخص دین سے روگردانی کر جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اسے پسند نہیں فرماتا۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
خالق کائنات رب العالمین جل وعلا نے فرمایا ہرگز کبھی بھی یہود نصارہ ایمان والو تم پر راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی یہود نصارہ راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن میں فرما دیا، یہ رب کائنات رب ذوالجلال کا فیصلہ ہے کہ یہود نصارہ عیسائی اور یہودی مسلمانوں پر کسی حالت میں بھی یہ خوش نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہ کر لو، ان کا طریقہ اختیار نہ کر لو، ان کے دین کی اتباع نہ کر لو، وہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر سکول و کالج ہے تو وہ کیوں گرانٹے دیتا ہے، سکول کالج ہے تو وہ کیوں اس کی جناب والا تنخواہ، اس کی آرائش، اس کی جناب والا اخراجات وہ اٹھاتا ہے، کیونکہ یہ تعلیم جو ہے دنیاوی، یہ خاص اس کا ایک مشن ہے مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے۔ اس لیے یہودی اس کے اوپر راضی ہے مگر مدارس کے اوپر ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ وہاں پر اللہ کا قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان بھی پڑھایا جاتا ہے۔ مدارس کو نہ وہ گرانٹ دیتا ہے، نہ وہ مدارس کو جناب والا کوئی مرلہ جگہ دیتا ہے، نہ علماء کو وہ تنخواہ دیتا ہے، نہ مدارس کے اوپر جناب والا کوئی معاشی نظام وہاں پر بھیجنے کے لیے تیار ہے، بلکہ وہاں پر الٹا بم گراتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدارس میں سے اس کے دشمن پیدا ہوتے ہیں اور محمد عربی کے وفادار پیدا ہوتے ہیں۔ سکول میں سے وہ اس لیے راضی ہے کہ یہ تعلیم کے ساتھ محمد عربی کے تو دشمن پیدا ہوتے ہیں مگر انگریز کے وفادار ہوتے ہیں، تو وہ اپنے وفاداروں کو پالنے کے لیے وہ جناب والا مالی امداد بھی کرتا ہے، ہر قسم کا تحفظ کرتا ہے، مگر جو دینی تعلیم والے ہیں، جو مصطفیٰ مدینے کے تاجدار کے غلام ہیں، ان کے اوپر وہ ناراض ہے اور راضی بھی انہی کے اوپر ہے، راضی بھی ان مدارس کے اوپر ہے۔ ہاں کئی جو مدارس ہیں ان کے اوپر راضی بھی ہے وہ، لیکن کن کے اوپر؟ جن میں تنظیم آ چکی ہے، جس مدارس میں اس کا جو جناب والا طریقہ ایجاد ہو چکا ہے، آ چکا ہے، اس مدارس کے اوپر وہ راضی بھی ہے، اسے گرانے بھی دیتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ادھر ہم اہل سنت و جماعت اعلیٰ حضرت کی فکر رکھنے والے مسجد بنائیں تو کبھی ایک جناب والا اگر مسجد کا بل آ جائے تو 10 دن تک وہ مسجد کے بل کے لیے جو سپیکر کھلا رہتا ہے، مگر ہم مسجد تعمیر کریں فکر رضا رکھنے والے، فکر چشتیہ رکھنے والے، تو کئی دن لگ جاتے ہیں، بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں مدرسہ اور مسجد وہ ہم سے تعمیر نہیں ہوتی، مگر جب دوسرا کوئی طبقہ، کوئی اور فرقے والا مسجد بنائے تو فوراً گرانٹ آ جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کافر یہی چاہتا ہے کہ تم مسجدیں بھی بناؤ، مدرسے بھی بناؤ، ہم امداد بھی دیں گے، سبھی کچھ دیں گے، مگر طریقہ محمد عربی کا نہیں بتانا، رسول اللہ کا بادب غلام نہیں بنانا، رسول کائنات کا دشمن بنانے کے لیے تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ، جاؤ گرانڈے بھی تمہاری، جاؤ مدرسے بھی تمہارے، جاؤ سکول بھی تمہارا۔ اس لیے وہ کتا یہودی جو ہے وہ ہمیں سکول کی تعلیم دلا کر، وہ جناب والا دینی مدارس میں تنظیم لا کر وہ اسلام کا دشمن بناتا ہے۔ اور الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے، اس بات کے اوپر فخر ہے۔ اگر یہود نصارہ کو کچھ چنے چبانے والا ہے، کوئی اس کے دانت کھٹے کرنے والا ہے، تو وہ مہر علی کا غلام ہے، وہ اعلی حضرت جناب والا امام احمد رضا کا غلام ہے، فکر چشتیہ رکھنے والا، اس کا نام مرد خدا کا نام حضور سیدی قطب الوجود خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس تعلیم کا، اس یہودی کے نظام کا، یہودی کی سازشوں کا اگر کوئی سر کچلنے والا ہے تو اس مرد خدا کا نام خواجہ محمد شفیع چشتی لجپال اور امام الخیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، کہ جن کی محنت، جن کی کوشش سے
اللہ تبارک و تعالی نے ایک کو نہیں، دو کو نہیں، ہزار کو نہیں، لاکھوں کی عزتیں، لاکھوں کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رکھا، جن کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے ہم جیسے کمینوں کا ایمان پختہ رکھا ہے، ہم جیسے کمینوں کو، جن کو غیرت کا پتہ نہیں تھا، جن کو ادب کا پتہ نہیں تھا، اس گھرانے نے ادب بھی سکھا دیا، غیرت بھی سکھا دی۔ جاؤ دنیا میں، ہمارا فکر چشتیہ کا یہی چیلنج ہے، جاؤ کسی آستانے کے اوپر جہاں پر پردہ نظر آتا تھا، آج اس پیر کمینے کی بچیاں بازاروں میں پھر رہی ہیں۔ جاؤ کسی مسجد میں کہ جہاں پر کبھی امام مسجد ہوتے تھے اعلی حضرت گولڑوی جیسے، یا جناب والا اعلی حضرت امام اہل سنت جیسے مسجدوں میں خدمت کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے، گھر میں پردہ تھا، عزت ان کی محفوظ تھی، کسی کی مجال ہے ان کی بیٹی کی طرف کوئی غیر مرد بھی دیکھ لے، اتنی غیرت تھی ان کے گھر میں۔ آج وہ مسجدیں ہمیں ویران نظر آتی ہیں کہ وہی مسجد کے امام ہے جس کی بچی کالج اور یونیورسٹی میں ڈسکو ڈانس کر رہی ہے۔ ارے آج اسی پیر کی بیٹی ہے جو کلب کی زینت بنی ہے۔ کتنے ایسے پیر ہیں، کتنوں کی مثال دوں، نام لوں تو وقت بہت زیادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کوئی بھی اس سے یہ نہیں ہے کہ نہ سمجھ ہے نہ دان ہے، کوئی بھی نہیں کہ جو جانتا نہ ہو، ہر ایک جانتا ہے کس پیر کی بیٹی جو ہے، کس مولوی کی بیٹی ہے جو ہے وہ دفتروں میں، کالجوں میں ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہی ہے۔ الحمدللہ اگر کسی کی عزت محفوظ ہے، کسی کی بیٹی پردہ دار ہے اور چار دیواری میں محفوظ ہے، غیروں کی نگاہ سے بچی ہے، تو الحمدللہ ہمیں ناز سے کہنا پڑتا ہے کہ اس گھرانے کا احسان ہے، اس گھرانے کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس گھرانے کا نام آستانہ عالیہ امام آباد شریف ہے، اس گھرانے کا نام آستانہ عالیہ سندر شریف ہے کہ جس گھرانے کی بدولت، جن کی کوشش سے لاکھوں کی عزتیں محفوظ ہو گئیں، اور ہمیں تمام یہود نصارہ کے فتنوں سے ہمیں آگاہ کیا۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، یہودی تو یہی چاہتا ہے مسلمان برباد ہو جائے، اور ہمارے شیخ کی خدمت دیکھیں، ہمارے پیر و مرشد کی خدمت دیکھیں۔ آپ نے ساری عمر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر کروڑوں رحمتیں برکتیں فرمایا اور آپ کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ رب العالمین استاد محترم مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب قبلہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ عمر خضری عطا فرمائے کہ آپ کی ہی محنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شعور عطا فرمایا، بے شعوروں کو شعور والا بنا دیا، اور قبلہ حضرت صاحب کی ساری زندگی کس کام کے اوپر لگی؟ ہمارے استاد محترم کا جو ہے وقت وہ کس بات کے اوپر لگا؟ اس ماحول، اس معاشرے میں رہتے ہوئے صرف حضرت صاحب قبلہ کی زندگی کا ایک ہی منشور ہے۔ میرے استاد محترم استاد العلماء امام الغیرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب قبلہ کا بھی یہی منشور ہے، ادب غیرت، ادب غیرت، ادب غیرت۔ کس آستانے والوں نے آج تک، کس ملا نے آج تک اللہ اور اس کے رسول کے نام کی تعظیم کروائی ہے؟ ارے لوگوں کو تو اتنا بھی معلوم نہیں تھا کہ قرآن محال شریف بنانا ہے، قرآن لیتے اور نہروں میں پھینک آتے، قرآن اٹھاتے روڑیوں کے اوپر پھینک آتے۔ کس پیر کی یہ جناب والا کس آستانے سے یہ بات نکلی ہے؟ آج تک ہمیں کسی آستانے سے یہ بات نظر نہیں آتی۔ بے ادبی تو نظر آتی ہے، اشتہار لگے ہیں، نالیوں میں گر رہے ہیں، پیروں کی عزتیں رول رہی ہے، نہ ادب ہے نہ غیرت ہے۔
اگر یہ ادب اور غیرت کا سبق سکھایا ہے تو ہمارے مرشد کریم خواجہ محمد شفیع قبلہ لجپال آپ نے ہی ہمیں یہ سبق سکھایا ہے، اور آپ کی محنت الحمدللہ آپ کی محنت نے جو رنگ لایا اس رنگ سے تیار ہونے والے امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب اور مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سعد اللہ چشتی صاحب اور استاذ المدرسین صاحبزادہ قبلہ پیر محمد رضا صاحب اور سید السادات مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی پیر سید مراتب علی شاہ صاحب قبلہ، یہ حضرت صاحب قبلہ کی محنت سے اللہ تبارک و تعالی نے اتنے جید عالم دین جو ہے اتنے جید عالم دین اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، اور حضرت صاحب کی فکر سے یہ تیار ہوئے جن کی پھر تبلیغ نے ایک نہیں دو نہیں جہاں جہاں بھی تبلیغ فرماتے رہے الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر دراز فرمائے، جہاں جہاں تبلیغ فرماتے رہے لاکھوں کو جن کے گھر میں پردہ نہیں تھا پردہ آ گیا، جن کو ادب کا طریقہ معلوم نہیں تھا انہیں ادب کرنا آ گیا، کتنے شہر ہیں جہاں پر اللہ کے قرآن کا محل شریف تعمیر ہو گیا، کتنے احباب ہیں کہ جو عزتوں سے محروم تھے آج اللہ تبارک و تعالی نے کہ ان کی عزتوں کو آباد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، میرے کہنے کا مقصد، یہ گفتگو کرنے کا مقصد حضرت صاحب قبلہ کے نالین کے صدقے، اللہ رسول کے فضل و کرم سے، اور قبلہ پیر محمد رضا صاحب قبلہ کے جوڑوں کے صدقے، استاذ العلماء مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب ان کے قدموں کی خیرات، اللہ تبارک و تعالی نے ناچیز کو یہ طاقت ہمت عطا فرمائی کہ ایک تو بد مذہب جو دنیا میں بدترین مذہب اسلام کا نام لینے والا ہے لتشیع، اللہ تبارک و تعالی نے اس ملعون فرقہ سے مجھے محفوظ رکھا، انہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی نے مجھے فکر امام احمد رضا، فکر صوفیاء، فکر چشتیہ عطا فرمائی۔ اور پھر انسان ہوں آخر خطا کا پتلا ہے، بڑے بڑے جال میں پھنس جاتا ہے، مگر راہبر ہو تو کبھی بھی بھٹکتا نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بھٹکتا نہیں۔ اگر راہبر مر جائے تو وہ برباد ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ ہمیں اس بات کے اوپر ناز ہے کہ ہمارے پیچھے ہمارے راہبر ہیں جو ہمیں مصطفیٰ کی شریعت کا رستہ بتانے والے ہیں، جو نبی دو جہاں علیہ السلام کی تعلیمات سے آگاہ کرنے والے ہیں۔ اس لیے اگر ہم بھٹک بھی جائیں تو ان کی نگاہ پاک کی برکت سے، ان کے فیوز و برکات سے ہم ان فتنوں سے نکل جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آؤ، جو یہودی نے ہمیں انٹرنیٹ دیا، جو ہمیں مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے اپنی تعلیم، اپنا قانون، اپنی مشابہت دی، ہمیں چاہیے اس کی تعلیم، اس کے قانون کی مخالفت کرے۔ یہ انٹرنیٹ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ اس میں بڑے بڑے لوگ پھسل چکے ہیں جو دعوے کرتے تھے ارے ہم یہودی کی تعلیم کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں، یہودی کے قانون کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھتے ہیں، ہم کبھی گھر میں ٹی وی نہیں لائیں گے، ٹی وی یہ بغیرتی کا اڈا ہے۔ آج اسی کے ہاتھ میں ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ چل رہا ہے، اسی کے ہاتھ میں فیس بکیں چل رہی ہے، آج اسی نوجوان کے ہاتھ میں گوگل چل رہی ہے، ٹویٹر چل رہا ہے۔ افسوس تو مسلمان بھائی جو تو دعویٰ کرتا تھا
دعویٰ کرتا تھا کہ ہم نے کفر کی تعلیم کو جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہے، اس کی جو جناب مشن کو ہم نے جوتے کی نوک کے اوپر رکھا ہے، آج ہم اس دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ آؤ پھر ہم نکلے، کوشش کریں۔ کیا ہمارے اسلاف کا یہی آپ کی تعلیمات تھی؟ کیا ہمارے بزرگان دین نے اتنی دیر محنت کی؟ کیا اس کا یہی پھل تھا کہ ہم نے انٹرنیٹ کے ساتھ محبت لگانی ہے؟ کیا ان کی محنت کا یہی سبق تھا کہ ہم نے کفر کے ساتھ محبت رکھ لینی ہے اور بہانہ بنا لینا ہے کہ ہم جناب والا اس کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ تبلیغ کر رہے ہیں؟ یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے۔ اور ایمان سے میں نے یہ فیس بک چند دن استعمال کی اور پھر اس کے بعد میں نے واٹس ایپ کافی دیر چلائی، میں نے اس میں سوائے غیرتی کے، سوائے فحاشی اریانی کے میں نے اور کچھ نہیں دیکھا، نفرتوں کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ابھی دیکھتے ہیں گروپ بنتے ہیں اور گروپ میں آنے والے کچھ کمینے لوگ اس طرح ہوتے ہیں، نام بڑا ہوتا ہے فیضان چشتیہ، اور گروپ میں کبھی جناب والا وہ ننگی فلمیں بھیج دیتے ہیں۔ کیا یہی فیضان چشتیہ ہے؟ مجھے حیرت آتی ہے ان درویشوں کے اوپر، مجھے تعجب ہوتا ہے ان درویشوں کے اوپر۔ ارے نام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے، بیچ میں گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی لیے جس طرح حبیب بینک باہر لکھا ہوتا ہے اندر سود چلتا ہے، باہر لکھا ہوتا ہے مسلم کمرشل بینک اندر سود چلتا ہے۔ آج ہم جناب والا فیضان چشتیہ، فکر چشتیہ کا نام دے کر گروپ بناتے ہیں، اس میں بغیرتی بے حیائی آتی ہے، لوگ ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے۔ ایمان سے بتاؤ کیا نظریں ہماری محفوظ رہ جاتی ہیں؟ کیا ہمارے دماغ محفوظ رہ جاتے ہیں؟ ہمارے دل و دماغ کیا محفوظ رہتے ہیں؟ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہتی۔ میرے بھائیوں، میرے شیخ مکرم کی یہی تعلیم نہیں تھی، یہ فکر نہیں تھی؟ جس طرح قلندر لاہوری مسلمانوں کو دیکھ کر قلندر لاہوری دنیا سے جاتے ہوئے امت مسلمان کے اوپر روتے ہوئے گئے، وہ محمد عربی کے غلام، کافر تیرا دشمن ہے، اس کے جال میں تو پھنس چکا ہے۔ ہمارے شیخ مکرم اور میرے استاد محترم کی کیا محنت کا ہم نے یہی سبق لانا تھا؟ استاد صاحب قبلہ کی محنت کا سبق ہم نے یہی لینا تھا کہ ہم نے کفر کی تعلیم کے ساتھ تو مخالفت کی، مگر اس کے طریقہ اور ایجادات کے ساتھ تو ہم نے موافقت کی۔ ہمارا نیچریوں کے اوپر یہ سوال ہوتا تھا، نیچری جب سوال کرتے تھے، ارے بتاؤ تم کافر کے خلاف بولتے ہو، انگریزوں کے خلاف ہو، ساتھ ان کی چیزوں کو بھی استعمال کرتے ہو، ایجادات کی ہوئی چیزوں کو استعمال کرتے ہو، تو ہمارا جواب ہوتا ہے ارے بے وقوف، ہم مخالفت بھی کرتے ہیں، استعمال بھی کرتے ہیں اور مخالفت بھی کرتے ہیں، مگر تم لوگ استعمال کرتے ہو، استعمال ہوتے بھی ہو، کیونکہ کافر کی تعریف کرتے ہو۔ آج ہم دیکھتے ہیں انٹرنیٹ چل رہا ہے، فیس بکیں چل رہی ہے، واٹس ایپ چل رہی ہے، ٹویٹر گوگل چل رہا ہے، اس کے ساتھ میں نے یہ کام کر لیا، اس کے ساتھ میں نے یہ کام کر لیا۔ ارے دعوت اسلامی والوں کا بھی تو یہی اعلان تھا نا کہ ٹی وی کے ساتھ اتنے عیسائی مسلمان ہو گئے، اتنے عیسائی مسلمان ہو گئے، تو تم نے پھر کیا کیا؟ ہمارے درویش جو ہے، ہمارے احباب جو ہے، وہ جناب والا ان کے اوپر برس پڑے کہ یہ کہاں کا طریقہ ہے، کہاں کا طریقہ ہے، ٹی وی بغیرتی ہے، ٹی وی فحاشی ہے، یہ اریانی کا ڈبہ ہے۔ تو ایمان سے بتائیں آج جو ہم کھچ موبائل چلا رہے ہیں، آج کھچ موبائل چلا رہے ہیں، اس کے اوپر ہمارے اوپر کیا جناب والا حکم لاگو ہوگا؟ ہم اپنے اوپر دیکھیں کہ ہم نے کن لوگوں کو مسلمان کیا ہے، کن لوگوں کو ہم نے اس طرف، کن کو ہم اس طرف لے کر آئے ہیں۔ تو آؤ بھائیوں، یہودی کی بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، بہت بڑی سازش ہے۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، ایک بادشاہ تھا، نام مجھے یاد نہیں ہے، بادشاہ تھا، جب وہ کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے چلے گئے تو عیسائیوں نے ادھر، غالباً یہ داستان ایمان فروشوں کی، اس میں یہ واقعہ غالباً ہے کہ جب عیسائیوں نے دیکھا کہ مسلمانوں میں جو ان کو ناکام کرنے والی چیز ہے وہ عورت ہے،
انہوں نے تقریباً اپنی فوج میں عورتوں کو بھرتی کر لیا اور ان کو برہنہ کر کے ننگا کر کے ان کو مسلمانوں کے علاقہ میں بھیج دیا کہ جب یہ جنگ کرنے کے لیے آئے تو تم ان کے سامنے اپنا حسن پیش کر دینا. جب اپنا حسن پیش کرو گی تو یہ تمہیں دیکھ کر یہ برباد ہو جائیں گے اور ہم سے کبھی بھی نہیں جھگڑ سکتے. جب بادشاہ اسلام نے یہ بات سنی تو اپنی فوج کو تیار کر کے کہا، او محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ عورتوں کی طرف کافروں کی عیسائیوں کی سازش ہے. ان عورتوں کی طرف تم نے نہیں دیکھنا، ان کے سر قلم کر دینے ہیں. اور کیا ہوگا جب تم جنگ فتح کر جاؤ گے، بقیہ ان کی جتنے بھی عورتیں وہ تمہاری لونڈیے بن کے تمہارے قدموں میں آ جائیں گی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ایسا ہی کیا اور کفر کو جناب والا مغلوب ہونا پڑا. امت مسلمہ ان کے اوپر غالب ہو گئی. آج ہم دیکھتے ہیں ہر بندہ واٹس ایپ فیس بک میں مشغول ہے. اور ایمان سے بتائیں کیا میرے قبلہ مرشد حضرت خواجہ محمد شفیع لجپال کی یہی فکر تھی؟ آپ نے ساری زندگی امت مسلمہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جگانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو شریعت کا رستہ بتانے میں لگا دی. آج ہم نے دعویٰ کر لیا اور انٹرنیٹ کے جال میں پھنس گئے. تو نکلو میرے بھائیوں، نکلو انٹرنیٹ کے اوپر لعنت ڈالو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہ ہو جائے، قبلہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہو. آج ہم دیکھتے ہیں اس کے فتن جو حالات ہیں، یہ میرے دوست احباب جانتے ہیں جو میرے ساتھ جاتے ہیں. اکثر ہم عرس مبارک کی تقریبات میں شامل ہوتے ہیں تو آج ہم کیا نیت لے کر جاتے ہیں؟ ایک دوسرے کو واٹس ایپ کے اوپر میسج بھیج دیتے ہیں، خط بھیج دیتے ہیں، ارسل کر دیتے ہیں کیا کہ بتاؤ بھائی کہاں ہو، میں نے تم سے ملنا ہے، کہاں ملو گے؟ میں بھی ادھر آیا ہوں، تم بھی ادھر آ جاؤ. یہ مرشد کی بارگاہ سے فیض لینے کے لیے ہم آ رہے ہیں. اور کبھی پوچھا جاتا ہے استاد صاحب کا بیان ہوگا؟ نہیں ہوگا. کب آئیں گے کہ نہیں؟ فلانی جگہ پہ نہیں آئے. افسوس ہے اس طرح کی معلومات، اس طرح کے جناب والا ہمیں یہی محبت ملی ہے. ارے استاد صاحب قبلہ کی محبت دیکھیں، سید مراتب علی شاہ صاحب قبلہ کی محبت دیکھیں، سعد الدین صاحب قبلہ کی محبت دیکھیں کہ وہ جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں، اللہ اکبر، میں نے کئی مرتبہ دیکھا وہ مرشد کی بارگاہ میں آتے ہیں تو نیت یہی لے کر آتے ہیں، ہم اللہ کے کامل فقیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم ان کی درگاہ کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر ان کا میں نے بیٹھنے کا کتنی مرتبہ ان کا عالم دیکھا اور ان سے مجھے محبت ملی کہ سبحان اللہ کہ مرشد کی بارگاہ کا اتنا ادب کہ سید السادات مراتب شاہ صاحب کی بلا جیسے سید السادات ہو وہ اپنے مرشد کا اتنا احترام کرتے ہیں. اگر مفتی سعد الدین صاحب کی بلا ہو تو وہ اپنے مرشد کریم کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر بیٹھے ہیں. اور ہمیں ایک ہی فکر ہوتی ہے کہ جناب والا کہاں ملو گے. اگر ہم حضرت صاحب کی بارگاہ میں ہم بیٹھ گئے مرشد کریم کی بارگاہ میں تو فیس بکوں کے اوپر ایک دوسرے سے ہم رابطہ کرتے ہیں، کہاں بیٹھے ہو، میں ادھر بیٹھا ہوں، میں یہ بیٹھا ہوں، میں نے وہاں بیٹھا ہوں. اس لیے انٹرنیٹ نے ہمیں حضرت صاحب قبلہ کے جو فیوز و برکات تھے، جو مرشد کی طرف بارگاہ کی طرف سے فیض ہمیں حاصل ہونا تھا، وہ اس فیض سے ہم محروم ہو گئے. تو آئیں وہ فیض ہم حاصل کریں، انٹرنیٹ کے اوپر لعنت ڈالیں، اس کو چھوڑیں اور مرشد کی بارگاہ میں جب جائیں تو نیت یہی لے کر جائیں میں اپنے مرشد کا دیدار کرنے کے لیے جا رہا ہوں، وہاں سے فیض حاصل کرنا ہے. کیونکہ وہ بنی اسرائیل کی مشہور مولانا بنی اسرائیل کی مشہور یہ حدیث ہے، سبھی جانتے ہیں. وہ جو شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل کیے، ایک وابڑی مولوی کے پاس پہنچ گئے، چلو دیتے ہوا کا بھی ہے. بہرحال جب ان کی وہ مولوی اس طرح خشک ملا تھا، اس کے پاس چلا گیا، کہنے لگا ارے میں نے 99 قتل کیے،
بتا میری توبہ ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا توبہ توبہ، اے اللہ کا بندہ تیری توبہ کب ہوگی؟ تو نے تو 99 قتل کر دیے۔ خنجر تھا اس کے ہاتھ میں، اس نے اس ملا کا بھی سر اتار دیا جو وہاں کا بھی تھا، اس کا بھی سر اتار دیا۔ سر اتارنے کے بعد وہ شخص ایک اللہ والے کی بارگاہ میں گیا، اللہ والے کی بارگاہ میں گیا، اور اللہ والے بھی کیسے تھے؟ آج کے کوئی جناب والا اس طرح کے نہیں تھے جن کی بچیاں کلبوں میں ڈانس کرتی ہو، جن کی بچیاں ٹبلو شو میں ڈانس کرتی ہو، اس طرح کے اللہ والے نہیں تھے۔ وہ اللہ والے وہ تھے جس طرح امام الغیرت ہیں، جس طرح امام الغیرت ہے اس طرح کا رب کا کامل فقیر تھا۔ اس عالم کی بارگاہ میں گئے، حضور میں نے 100 قتل کر دیا، کیا میری توبہ ہوگی کہ نہیں؟ اس رب کے کامل فقیر نے فرمایا جا تیری توبہ ہو جائے گی، کسی رب کے کامل فقیر کی بارگاہ میں چلا جا، وہاں جا کر توبہ کر، اللہ تبارک و تعالی تجھے معاف فرما دے گا۔ وہ بے نیاز ذات ہے، کسی اللہ والے کو بیچ میں وسیلہ بنا لے۔ جس وقت وہ شخص چلا تو رستے میں اسے موت نے آن لیا، رستے میں موت نے آن لیا۔ ادھر جناب والا جب اس کی روح پرواز کر گئی، رحمت والے فرشتے آ گئے، عذاب دینے والے بھی فرشتے آ گئے۔ وہ کہنے لگے یہ جہنمی ہے، اس نے 100 قتل کیا ہے۔ رحمت والے فرمانے لگے اس نے توبہ کر لی ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اس لیے یہ جنت میں جائے گا۔ بنی اسرائیل کے جناب والا اس شخص نے جس وقت یہ دنیا سے چلا گیا، فرشتوں میں آپس میں یہ جناب والا آپس میں مناظرہ ہونا لگا، کہنے لگے کہ جناب والا یہ جہنم میں جائے گا، دوسرے کہتے ہیں جنت میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اس بندے کی نیت کے اوپر رب تبارک و تعالی نے اسے جو اجر عطا فرمایا، یہی اجر عطا فرمایا۔ حکم ہوا تم زمین کی پیمائش کر لو، پیمائش کرو۔ جب زمین کی پیمائش کی گئی تو جو اللہ والوں کی طرف زمین تھی، حالانکہ فاصلہ زیادہ تھا، فاصلہ زیادہ تھا، رب کائنات نے حکم فرمایا یہ میرے پیاروں کی طرف ہی آ رہا ہے، یہ داتا علی اجمیری کی بارگاہ کی طرف آ رہا ہے، یہ خواجہ اجمیری کی بارگاہ کی طرف آ رہا ہے، یہ مرشد کریم قطب الوجود خواجہ محمد شفیع کی بارگاہ کی طرف آ رہا ہے۔ جگہ کی پیمائش کی گئی، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا اس کی نیت تو دیکھو، نیت کیا ہے؟ میرے پیاروں کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آ رہا ہے، درمیان میں وسیلہ بنانا چاہتا ہے۔ ایک عالم ربانی نے بھیج دیا ہے، عالم ربانی نے رستہ شریعت کا بتا دیا ہے۔ اس شخص نے شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کے کامل فقیر کا آستانہ تلاش کیا۔ جب موت آ گئی پھر زمین سکڑ گئی، ادھر زمین زیادہ ہو گئی، یا باری الہی یہ کیا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں نے اس کی نیت کے اوپر اس کی بخشش فرما دی، کیونکہ اس نے اپنی توبہ میں جو وسیلہ بنانا تھا وہ میرے کامل فقیر کو بنانا تھا۔ مسلمانوں آج ہم بھی توبہ سچے دل سے کریں، سچے دل سے کریں۔ ہم نے ایک بار ہی آنا ہے، ایک بار ہی دنیا سے جانا ہے، نہ بار بار آنا ہے، نہ بار بار جانا ہے۔ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، اس زندگی کو نیٹ کے اوپر نہ لگا دے، اس زندگی کو جناب والا فیس بک کے اوپر یا اس زندگی کو واٹس ایپ کے اوپر یا گوگل ٹویٹر کے اوپر ہم برباد نہ کرے۔ اس زندگی کو اگر ہم لگائے مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق، رب کے کامل فقیروں کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرے۔ وہ تو پیر سیال تھے جو اپنے مرشد سے فیض لینے کے لیے کسی کا ان کے دل میں خیال نہیں
ہوتا تھا، وہ جناب والا توسا شریف جاتے، بس مرشد کا ذکر ہی کرتے رہتے، بس مرشد کا انعام پکارتے رہتے، اور مرشد کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کیے۔ سر قربان جائے ہمیں شریعت کا رستہ بتانے والے، شریعت کا راہ بتانے والے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امام الغیرت عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی نے ہمیں ہدایت دینے کے لیے جو ہمیں وسیلہ عطا کیا ہے، وہ اپنے کامل بندے کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان وسیلہ بنایا ہے۔ اس مرد خدا کا نام حضور خواجہ محمد شفیع لجپال ہے۔ وہ خواجہ محمد شفیع لجپال ہے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا درد ہے، جن کے سینہ میں درد بھرا ہے محمد کی امت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا۔ قربان جائے اس لیے میں نے یہ اشعار کہے، خواجہ محمد شفیع و پیر با کمال، ہر ویل رہندا اپنو سونے نبی دی امت دا خیال۔ آخری بات کہتا ہوں، آخری بات کہتا ہوں، آخری بات کہتا ہوں، مرشد کی بارگاہ سے فیض و برکات حاصل کرنے کے لیے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، خواجہ نظام الدین محبوب الہی استاد کی بارگاہ میں علم حاصل کر رہے ہیں، مولانا علم حاصل کر رہے تھے۔ ادھر پاک پتن کی سرزمین سے ایک جانے والا شخص وہاں پہنچا، جس وقت آفت صاحب وہاں پہنچے تو استاد آپ کو پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے قریب سے اس بزرگ کا گزر ہوا۔ استاد نے فرمایا بابا جی بیٹھ جاؤ، ادھر تشریف رکھے، تشریف رکھے۔ بابا جی لجپال ہن پنجابی ذرا گل کرنا، ذرا گل پھب جاوے۔ بابا جی لجپال جس ویلے بیٹھ گئے، خواجہ نظام الدین اولیاء استاد نو سبق سنانے نے۔ استاد فرمانے نے بابا جی کتھوں آئے ہو، کدھروں آئے ہو؟ بابا جی فرمانے نے میں پاک پتن دی سرزمین تو آیا ہوں، پاک پتن دی سرزمین تو آیا ہوں۔ استاد فرمانے نے بابا جی پاک پتن چ سنے ایک رب والا بھی اللہ والا بھی ہے، اس مرد کو ایک مرد فقیر ہے جدا نام بابا فرید الدین گنج شکر مسعود ہے۔ او پیرا ایک بابا فرید الدین گنج شکر مسعود رحم اللہ علیہ رب دا کامل فقیر ہے۔ انہاں کیا انہاں دیاں کرامات سنان لگا، آپ دیاں گلاں سنان لگ پیا۔ قربان جاواں خواجہ نظام الدین اولیاء ایک کان استاد والے، دوجا کان اس بابے دیاں گلاں والے، ادھروں سبق بھی سنا رہے نے، نالے بابا جی دیاں گلاں بھی سماعت پہ کردے نے۔ ہاں جی ہاں جی، لیکن ساڈا ذہن کسی اور پاسے، ساڈا تے جناب والا ایک نیٹ دے اوتے خیال ہوندا ہے، ادھر واٹس ایپ چلا رہے ہونے، نال بابے اما جی دیاں گلاں بھی سننے پئے ہاں، لیکن ساڈا تے ذہن ہی ادھر لگ گیا۔ او رب دے پیارے سن، ایک جناب والا ادھر بابے دیاں گلاں وال بھی توجہ ہے، نال استاد نو سبق بھی پے سناندے نے۔ تے جدو سبق سنا کے ٹر گئے، ہن نال بابا جی دی گلاں سنیاں، محبوب الہی دے دل دے اندر حب پیدا ہو گئی بابے فرید دی، حب پیدا ہوئی بابے فرید لجپال دی۔ گھر چ بہ گئے، کتاباں پرا رکھ چھڈیاں نے، ساری رات محبوب الہی ورد بنا لیا۔ کی ورد بنایا؟ حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، بابا فرید حق فرید یا فرید۔ ساری رات حق فرید یا فرید کردیا رہنا۔ خواجہ محبوب الہی دن نکلیا، استاد مجھا سبق سنایا، رات بابے فرید دا ورد، مرشد دا نام جپدیا لینا، مرشد دا نام جپدیا رہنا، دن نو سبق سنا دینا۔
دن نو سبق سنا دینا انج محبت پہ گئی ایک دن ماں آندی ہے بابا خواجہ محبوب الہی دی اما فرماندیاں نے پترا ایک کدا نام لینا ہے ساری رات پتر سبق نہیں یاد کردا بس حق فرید یا فرید کردا رہنا ہے محبوب الہی فرماندے نے ماں اے رب دے پیارے دا نام پیا لینا وا جدوں ادھروں محبوب الہی علم مکمل ہویا ادھروں آرڈر آ گئے دلی دا چیف ایگزیکٹو بنایا گیا محبوب الہی آپ دے والد گرامی تے پردہ فرما گئے ماں خوش ہوئی ماں فرما دیے پترا چل ہن علم مکمل ہویا ہے لیکن او علم کوئی یونیورسٹیاں والا نہیں سی او علم میرے محمد عربی دے دین والا سی مت کوئی آکھے کہ یونیورسٹی جو بڑے تا ایڈا وڈا عہدہ لبیا ہے یہ تو ہن نام مراد کمینی تعلیم ہے جدے نال عہدے لبدے نے جدے نال جناب والا عزت ملدی ہے لیکن ایتھوں دی عزت چند دیار دی عزت ہے او جڑی ہمیشہ دی عزت ہے اور رب دے قرآن نال مصطفیٰ دی تعلیم نال آپ فرما دے ماں جی میں جنی دیر تک بابے فرید دا دیدار نہیں کراں گا انی دیر تک میں کچھ نہیں کراں گا مینوں تے بابا جی دی حب پیدا ہو گئی ہے کیونکہ رات دن رات ان بابا جی دا ذکر پہ کر دینے ادھر جدو چلے نے خواجہ محبوب الہی چلے نے ادھر بابا فرید الدین گنجے شکر مسعود پاک پتن دی سر زمین تے جلوہ افروز نے آپ اپنے مریداں نو فرماندے نے بیلیو اٹھو آؤ چلیے حضور کدھر جانا ہے فرمانا ساڈا ایک مہمان آ رہا ہے مریداں کیا حضور وہ کیسا مرید ہے کیسا مہمان جدے استقبال لی خود چلے ہو بابا جی لجپال فرماندے ہو بیلیو تسی مرید ہو محبوب الہی میری مراد تسا مرید ہو او میری مراد جدو بابا جی سرکار گئے آپ بزرگ نے حق محبوب الہی نوجوان نے پہلی ملاقات حق فرید یا فرید دا ورد کر دے رہندے نے ادھر مرشد نے نگاہ فرمائی ہے بابا فرید الدین گنجے شکر رحم اللہ علیہ نے ادھر محبوب الہی آ رہے نے محبوب الہی ہن جناب والا حیران ہو گئے پہلی ملاقات جان پہچان بھی کوئی نہ تا بابا بلے شان دیو باویں جان نہ جان ویڑے آوڑ میرے کوئی میں تیرے قربان ویڑے آخیا تو باویں جاننا باویں نہیں جاننا پر میں تے جاننا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے وسعت عطا فرمائی ہے محبوب الہی رحم اللہ علیہ نو سینے نال بابے فرید لایا رب دا ولی بنا چھڑیا اس واسطے مسلمانوں حضرت صاحب قبلہ دی فکر اپنائیے اللہ رسول دے نام مقدس اٹھائیے اثر نیٹ دی لعنت تو چھٹ جائیے اس انٹرنیٹ تو بچ جائیے قبلہ حضرت صاحب دی فکر اپنائیے اللہ رسول دے نام اٹھائیے جڑے لوگ بے ادبی پہ کر دینے چک کے اونچی جگہ تے رکھیے مرشد دا فیض بھی پہنچے گا میرا شیخ بھی خوش ہوے گا جدو مرشد خوش ہو گئے پھر وارے نیارے ہو جانے نے لیکن قسم خدا دی کر کے ان نوجوانوں او میرے مسلمان بھائیوں او میرے بھائیوں درویشوں او میرے پیر بھائیوں او قسم خدا دی کر کے آنا وا دل سڑدا پیا وا رونا رو کے گل پیا کرنا وا دل دا رونا وا اکھیاں باویں رونا کیونکہ ہن تے جناب والا سانو رون فلماں ڈرامے ویکھ کے ہوندا ہے لیکن دل دا رون پیا سنانا وا او میرے شیخ قبلہ خواجہ محمد شفیع لجپال
انہاں نوجواناں نو ویکھ کے کیویں خوش ہون گے او جنہاں نوجواناں دے ہاتھ وچ کدی اللہ رسول دا نام زمین تو اٹھایا ہونا چاہیدا سی اج انہاں ہتھاں دے اندر ویٹ صاحباں پیاں چلدیاں نے اج انہاں ہتھاں دے اندر ہی گوگل تے فیس بکاں پیاں چلدیاں نے آؤ پھر توبہ کریے سچے دل نال توبہ کریے اس ملعون تو اپا جان چھڈائیے تے اللہ رسول دا نام زمین تو اٹھائیے مرشد دل نو سکون پہنچائیے مرشد دی بارگاہ چوں فیض بھی لئیے مرشد دی بارگاہ جو فیض لئیے صدقے جاواں قبلہ استاد محترم مفتی فضل احمد چشتی مدد اللہ علی آپ بھی ایک کم ویکھ کے راضی ہون گے کہ میری محنت رنگ لے آئی ہے اج میرے مرشد پاک میرے استاد محترم آپ فرماندے نے اوے اسی یہ دلے جت گئے ازار گئے کیوں دلے فرمایا کیوں آپ نے جملہ فرمایا وہ دلے جت گئے نے ہار گیا قسم خدا دی کر کے آنا وہ میرے بھائی وہ درویشا نوجوان جدو میرے استاد محترم قبلہ نے ویکھیا وہ اج ساڈے درویش بھی اس یہودی دے جال دے اندر پھس گئے نے آپ پھر کہن تے مجبور ہو گئے وہ دلے جت گئے نے اسا ہار گئے پر آ مسلمانوں وہ اسا بھی کدی مل کے کہہ دئیے استاد جی حکم تیاڈا ہے شریعت مصطفیٰ دا حکم تساں سنایا ہے اساں وی نبی دا کلمہ پڑھیا ہے جے تساں درد رکھ دیو لج پالو سانو جڑا تساں درد دتا ہے اساں اس لعنت نو پیچھا سٹنے ہاں تہاڈی فکر دے نال اساں متفق ہو کے چلنے ہاں آپس دے اندر اسی رحما بینہم آپس دے اندر مہربان ہو کے رہ ایک دوسرے دے نال رواں گے لج پالو آپ دے دل نو اساں تکلیف نہیں پہنچاواں گے آپ دے دل نو تکلیف نہیں پہنچاواں گے میرے مرشد دی محنت رنگ لے آئے گی میرے شیخ دی میرے استاد دی محنت اودوں ہی رنگ لے آئے گی جدو آپ مل کے اس پاسے ٹران گے لیکن قسم خدا دی کر کے آنا وا سجنا اگر اسی اس انٹرنیٹ دی لعنت وچ مشغول رہے بزرگاں دا فیض بھی کوئی نہ لبنا اللہ رسول دی رضا بھی کوئی نہ ہونی ماپیاں دی ناراضگی بھی رہنی ہے ماپے بھی ناراض رہن گے اج نیٹ چلایا جاندا ہے ماں لکھ آوازاں مارے کئی درویشاں نو ویکھیا گل سن دے نہیں کئی بڑے بڑے دعوے کردے نے کئی جناب اللہ میں وینا وا فیس بک واٹس ایپ دے اوتے کئی پیغام بھیجدے نے درویشوں کی کردے ہو اسی جناب اللہ نہیں کر رہے ہیں میں اینو چھڈ رہا ہاں میں جا رہا ہاں مگر اے چھڈدا بھی نہیں ایندے تو پیچھے ہٹدا بھی نہیں پر ارادہ کر لئیے اس لعنت نو چھڈ بھی دینے ہاں اینو چھڈ بھی دینے ہاں اے دے والا تکاں گے بھی نہیں تے آپاں انج دی اینو طلاق دے دئیے کی دے دئیے انج دی طلاق دے دئیے ایک تے ہوندیاں نا 3 طلاقاں تے او بھابیاں کول بندے ٹر جاندے نے او آندا نہیں جی کوئی ہوئی ہے تساں 9 دے دیو تاکہ حلالے دی بھی لوڑ نہ رہے ہاں جی اینو انج چھڈ دیو اے دے ال تک کوئی نہ آکھ اوئے لعنت تے جے حوالہ دوے کہ نہیں جی یہ نال بڑے کام ہوندے نے میں کئی ویکھے ادھر جی بیان بھیجو سندا کوئی بھی نہ ایک بیان نہ پہنچے تو سارے گروپاں وچ رولا پی جاندا ہے وہ بیان نہیں بھیجیا ساؤنڈ ریکارڈ بھیج یہ کر تے سندا شاید کوئی قسمت والا مگر میں نہیں ویکھیا کہ سندا ہوے ایدی ایڈی وڈی لعنت پئی ہے کہ میرے جیسا بندہ اس آستانے نال محبت رکھن والا یہ آخری جملے نے میرے جیسا بندہ اس آستانے نال محبت رکھن والا قبلہ محمد رضا صاحب دے جوڑیاں دے صدقہ حضرت صاحب قبلہ دے جوڑیاں دے صدقہ میرے جیسا نکما اس آستانے نال محبت رکھن والا اینو جدوں دا اسی چلایا ہے دوستاں دے کہن تے مینوں بڑے دوستاں نے کہا اس پاسے لایا جی تسی بڑا سبق حاصل ہے تسی چلاؤ واٹس ایپ تسی فیس بک نہ چلاؤ تسی نہ چلاؤ واٹس ایپ چلا لو ایدی ایڈی وڈی لعنت پئی ہے میں کتنیاں کتاباں دا مطالعہ نہیں کر سکیا مطالعہ نہیں پھر میرے وظائف سن کافی
جو مرشد دی بارگاہ چو اجازت سی جو استاد سعد الدین صاحب قبلہ آپ نے اجازت فرمائی دلال الخراج شریف مراد فتیہ میرے بزرگاں دا او میں نے کتنے دن ہو گئے او دے تو بھی محروم ہو گیا اے دی پھر ایڈی وڈی لعنت پئی میں مطالعہ تو بھی گیا طلباء توجہ بھی نہ رہی پھر دلال الخراج شریف میرے وظائف بھی چھوٹ گئے اتنی وڈی اے میرے جیسا بندہ اگر اے دے وچ جا کے تے اے مقالہ پیا ملد ہے تے ایمان نال دسو باقیاں دا کی عالم ہونا جنہاں نو ایڈی حالے فکر ہی کوئی نہیں او جڑے صرف تقریراں سنن والے انہاں دا عالم کی بنیا ہونا میرے جیسا نہ چیز نہ کما وہ اتنا وڈا پھسل گیا لیکن الحمدللہ جے پھسلے تے مرشد کامل مرشد کامل نگاہ فرمائیے تے قبلہ حضرت صاحب نے چھوٹے حضرت صاحب قبلہ دی آپ دی نگاہ پاک دا فیض ہے کہ نہ چیز دا دل ادھروں توڑیا ہے تے ادھر حق والے پاسے آیا اور سچے دل نال میں توبہ کرنا سنگیو محفوظ ہو جاؤ بچ جاؤ فانی جہان ہے ہمیشہ دا جہان نہیں جے برباد ہو جاواں گے اگر اسی نیٹ نال تعلق جوڑ لیا جویں لوگ سانو آندے نے نا او تسی فلماں ویکھ لو تسی نا اودے تو نا پیڑا سبق حاصل کرو دے سبق حاصل کرو فلماں دے اندر کیڑی برائی ہے جڑی پیڑی فلم ہے اونوں پراں کڈ دو تسی کچھ چنگی ویکھ لو پھر اسی اس ویلے دلیل دیندے ہاں اوے کنجراں دا ڈبہ ڈبا جو کنجراں دا ہے پھر اسی آنے وہ آندا ڈرامہ ویکھو اسی آنے بھی یہ بھی کنجر ویندے نے وہ آندا نہیں تسی یہ تو سبق حاصل کرو جو کچھ ہوندیا تسی یہ سبق حاصل کرو اس واسطے جدوں او دلیلاں دیندے نے اسی توڑنے ہاں تے اے نیٹ دی ولانت اسی ایدیاں وی تے دلیلاں ہیں اسی ایویں دلیلاں دتی پھرنے ہاں نہیں جی ادے نال بڑے فائدے ہوئے نے اینے بندے ادھر آ گئے نے اللہ دے بندے اینے بندے اے دے نال سدھرے نہیں جنے ادے نال بگڑے کہ جڑیاں اکھاں نے کدی گندیاں فلماں نہیں سن ویکھیاں نام ایڈے ایڈے سونے لکھ کے گروپاں دے وچ او کنجریاں دیاں فوٹواں سٹ دتیاں لڑکیاں دی کیڑی گل ہے کہ عوام جڑی بے خبر ہے ہر گل تو جمدا بچہ با خبر ہے بے خبر کوئی نہیں ہر بندہ جمدا بال ہی با خبر ہو جاتا اونوں پتہ زمانے وچ کی ہوندا پیا تے تصویراں بھیجن دی کدی ویکھ کے پھر آنے اوے آ کڑیاں دی تصویر نہ بھیج اوے آ تصویر نہ بھیج تم کو گروپ رموو کر دیا رموو ہی کر دیتا جائے گا تینوں گروپ چو انج کر دیتا جائے گا ایڈمن مر گیا ایڈمن سو گیا ایڈمن کتھے آ آپا اس کام وچ وڑیے ہی نا آپا اس کام وچ وڑیے ہی نا اس لعنت وچ وڑیے ہی نا جدوں گٹر وچ ڈگنا ہے وہ تے آپے ہی آونی ہے گٹر چ ڈگنا تو مولانا بہت آنی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن الحمدللہ حضرت صاحب قبلہ دے نگاہ پاک استاد صاحب قبلہ دی نگاہ پاک دا صدقہ ہے قبلہ پیر محمد رضا صاحب دے جوڑیاں دا صدقہ ہے کہ نہ چیز نو اللہ تبارک و تعالی نے جلدی اس لعنت تو محفوظ کر لیا کہ گٹر چ بندہ ڈگ کے آکھے اوئے فلانیا وہ ختم کر نہیں تے میں تیرے گٹر چ نکل جانا میں تیرے گٹر وال نہیں آنا میں دوسرے گٹر چ ٹر جانا جدو رہنا ہی گٹر چ تو بہت آنی ہے پھر بندہ آخے میں اس کو رموو کر دیتا ہوں کنوں یہ رموو کرو یہ آندا مینوں بو آوندی ہے یہ کڈو باہر جڑا آخے نا مینوں بو آوندی ہے وہ نکل جاوے یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے اس واسطے میرے بھائیو درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو یہ فانی جہان ہے میرے شیخ مکرم نے جڑی سانو تعلیم دیتی ہے اس جیسی تعلیم بزرگان دین مہر علی سرکار ارگیاں تے اعلی حضرت ارگیاں تو بعد کسے سانو یہ تعلیم نہیں دیتی ملا پیر اس گٹر چ ڈگے پئے نے جنہاں نے اس گٹر تو بچایا ہے او دا نام حضور سیدی خواجہ محمد شفیع لجپال ہے آؤ پھر مرشد دی بارگاہ چ جدوں بھی جائیے تے اے نہ ہوئے کہ اسی اپنی یاریاں نبھائیے تے دوستیاں چلو بھراوا کتھے ملے گا ممی آ گیا تم ہی آ گیا بس نیت لے کے جاؤ میں اج مرشد دے دیدار واسطے جا کیونکہ مرشد دا او دیدار سانو لکھ کروڑ
حجا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جڑے دوست آندے نے کہ ساڈے لئی دعا کرے جے اسی بھی بچ جائیے، اے دعاواں تو کام ٹپیا پیا جے، ہن بس نکلو. ہن دعاواں دی ایتھے لوڑ نہیں، ایتھے محنت دی لوڑ ہے. نکلو تے اللہ تیری یاری. ہاں جی، اینو خیر آباد کہو، طلاقاں دو تاکہ دوبارہ اے ساڈے کول آوے نہ، گھر وچ بھی نہ آوے، بچیاں کول بھی نہ آوے. اس ملعون تو جان چھڈاؤ تے سونی زندگی بسر کرو جڑی مصطفیٰ دی شریعت والی ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب دا صدقہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے مرشد دا فیض بھی اونوں ملے گا جڑا میرے مرشد دے تعلیمات تے عمل کرے گا، کیونکہ مرشد کریم جڑی تعلیمات سانو دے رہے نے وہ اللہ رسول دا حکم ہی سنا رہے نے، اس سونے دا نام دا ادب پہ دس دے نے. آؤ مقدس کاغذات اٹھائیے، اللہ رسول دے نام زمین تو اٹھا کے ادب والی جات رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.